أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جامع الوقف کا یہ 8واں سبق آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سکتہ کی تعریف اور اس کے احکام۔ دیکھیے سکتہ کا مطلب تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ آواز روک لیں گے اور سانس بھی روک لیں گے، یعنی سانس کو توڑیں گے نہیں۔ تو آواز بند کر دینا اور سانس نہ توڑنا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ کرتے وقت متحرک کو ساکن کرنا چاہیے اور دو زبر والی تنوین کو الف سے بدلنا چاہیے، یعنی جس حرف پہ حرکت ہے زبر زیر پیش میں سے کچھ، تو اس حرکت کو آپ کو ساکن کر دینا ہے جس طرح وقف میں کرتے ہیں، اور جہاں پر تنوین ہے دو زبر والی تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، لیکن آپ کو سانس لینا نہیں ہے۔ وقف کی طرح سب کچھ ہے لیکن سانس لینا نہیں ہے، رک جانا ہے۔ دوسرا ہے کہ سکتہ میں وقف سے کم تاخیر ہوگی، نہ اتنی کہ سامع کو سکتہ کرنے کا علم ہی نہ ہو۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس توڑ کر کے آپ رکی ہیں اور سانس لی ہے، اس کے بعد پڑھنا شروع کی، اور سکتہ جو ہے وقف سے تھوڑا کم ہے، تو سکتہ میں وقف سے کم تاخیر ہوگی، تھوڑا کم کریں گے۔ جیسے اب وقف میں اگر 5 سیکنڈ رکی ہے تو سکتہ میں 2 یا 3 سیکنڈ رکیے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ اتنی کہ سامع کو سکتہ کرنے کا علم ہی نہ ہو۔ اب جیسے کوئی آپ کو سن رہا ہے تلاوت کرتے ہوئے، تو آپ اتنا جلدی پڑھ کے پار ہو گئی کہ سننے والے کو پتا ہی نہیں چلا کہ آپ نے سکتہ کیا بھی کہ نہیں۔ تو ایسا نہ ہونے پائے، کم سے کم 3-4 سیکنڈ آپ رکیے سکتہ میں۔ آپ جب رکیں گی تبھی دوسرے کو معلوم چلے گا کہ آپ نے یہاں سکتہ کیا ہے۔ تیسرا ہے کہ سکتہ از قسم وقف ہے، یعنی وقف کی ہی قسم میں سے ہے، اس وجہ سے کہ کیفیت سکتہ کیفیت وقف کے حکم میں ہے، یعنی وقف جس طرح سے کرتے ہیں کہ آواز اور سانس روک دیتے ہیں، لیکن سانس لیتے ہیں وقف جب کرتے ہیں تو، اور متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں۔ سکتہ میں بھی یہ سب کرتے ہیں مگر سانس لیتے نہیں ہیں، تو یہ وقف کے ہی حکم میں ہے، لہذا زیر اور پیش والی تنوین کو سکتہ میں حذف کر دینا چاہیے۔ یعنی اگر تنوین ہے 2 زیر والی یا 2 پیش والی، تو جس طرح سے جب سانس توڑتے ہیں وقف میں تو ان کو نہیں پڑھتے، تو سکتہ میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ علیم، خبیر، علیمن، اس طرح سے جو 2 زیر 2 پیش آتا ہے تو ان سب کو ساکن کر دیتے ہیں نا، علیم، خبیر، بشیر، تو اسی طرح سکتہ میں بھی ساکن کر دینا ہے۔ پھر جس طرح سکتہ موقوف علی الوصل ہے، اسی طرح سکتہ کا حکم بھی موقوف علی الوصل ہے۔ موقوف علی الوصل کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو رکنا ہے نا، اور لیکن ملا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے آپ رکی ہیں تو رکنے کے بعد میں جو آیت ہے، آپ جہاں پر سکتہ آپ نے کیا اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، دونوں آیتوں کو ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، رک کر کے توڑ نہیں دینا ہے۔ رکنا تو ہے پر سانس نہیں لینا ہے، وصل کا مطلب ملانا ہے۔ اسی طرح سکتہ کا حکم بھی موقوف علی الوصل ہے، یعنی رکیں گے مگر ملاتے ہوئے پڑھیں گے، سانس نہیں توڑیں گے۔ یعنی وقف کرنے سے سکتہ کا وجوب اور جواز ساقط ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ جب آپ نے سکتہ پہ وقف کر دیا تو سکتہ پہ وقف کرنے کے بعد اب جو سکتہ کا وجوب تھا وہ ساقط ہو گیا۔ جب آپ سانس توڑ ہی دیں گی، سانس توڑ کے سانس آپ لے ہی لیں گی، تو آپ دوبارہ اس پہ سکتہ تو نہیں نہ کر سکتی۔ اگر آپ سکتہ کر رہی ہیں تو آپ کو سانس نہیں لینا ہے، اور اگر آپ سانس لے رہی ہیں تو آپ سکتہ نہیں کر سکتی۔ دو چیزوں میں سے ایک بار میں تو ایک ہی چیز ہو پائے گی، تو اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ سکتہ جو ہے وہ موقوف علی الوصل ہے، وہ رکنے پر ہے، سارا کچھ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے رکنے پر۔ اگر آپ رک رہی ہیں بغیر سانس توڑے تو وہ سکتہ ہو گیا، اور اگر آپ رک رہی ہیں اور سانس توڑ دے رہی ہیں تو اب سکتہ ختم ہو گیا، وہ وقف بن گیا۔ بات سمجھ رہی ہیں نا؟
جی، لیکن جس جس جگہ پر سکتہ کرنا ضروری ہے وہاں پر آپ کو وقف نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہے سکتہ کی حالت میں بھی روم اشمام جائز ہے۔ سکتہ کرتے ہوئے بھی آپ روم اور اشمام کر سکتی ہیں، کیونکہ وقف میں بھی تو رکا ہی جاتا ہے اور رکنے کی حالت میں ہی روم اور اشمام کا پتہ چلتا ہے۔ تہائی حرکت پڑی جا رہی ہے یا ضمہ کی طرف ہونٹوں سے اشارہ ہو رہا ہے، وہ روم اور اشمام جو وہ وقف میں ہی پتہ چلتا ہے۔ اور سکتہ بھی وقف کی طرح ہی ہے، بس وہ تو کرنے والا جان رہا ہے نا کہ میں نے سانس نہیں توڑا، باقی سننے والے کو تو روم اور اشمام اگر کرے گا تو سننے والے کو تو روم اشمام سمجھ میں آئے گا ہی۔ تو سکتہ میں بھی روم اور اشمام جائز ہے، اگرچہ اذان بوجہ تکلف مستعمل نہیں، یعنی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کریں گی سکتہ میں روم اور اشمام تو تھوڑی تکلیف ہوگی اور تھوڑا مشکل ہو جائے گا ادا کرنا، اسی لیے اس کو کیا نہیں جاتا۔ لوگ عام طور پر سکتہ کی حالت میں روم اور اشمام نہیں کرتے کیونکہ اس میں تھوڑا دقت پیش آتی ہے، لیکن کرنا کوئی چاہے، کوئی بہت ماہر قاری ہے تو وہ کر سکتا ہے، منائی نہیں ہے۔ سکتہ کرنا وہیں صحیح ہے جہاں سکتہ ثابت ہو، یعنی جس جگہ سکتہ کا حکم آیا ہے اسی جگہ آپ کو سکتہ کرنا ہے، ادھر ادھر کہیں پہ سکتہ نہیں کر سکتی۔ لہذا ہر حرف ساکن پر سکتہ ہو جانے سے احتراز چاہیے، یعنی کہیں پر بھی آپ ساکن حرف دیکھ لیں اور سکتہ کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر حرف آڈیو بند البتہ اگر حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ سکتہ بطریق جزری جائز ہے، اس کو سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ البتہ اگر حرف صحیح ساکن کے بعد یا ایسا حرف جو کہ ساکن ہے اور ساکن حرف کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو اب وہاں پر حرج نہیں ہے، آپ سکتہ کر سکتی ہیں، کیونکہ جہاں پر آپ نے سکتہ کیا ہے وہ تو حرف پہلے سے ساکن ہی تھا، تو اسی لیے یہاں پر آپ کر سکتی ہیں۔ اور لیکن یہ سکتہ جو ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بطریق جزری جائز ہوگا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ لفظ کے اعتبار سے یہاں پر سکتہ ہو رہا ہے کیونکہ ساکن حرف کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے، تو لفظ کے اعتبار سے یہاں سکتہ ہو رہا ہے، قاعدے کے اعتبار سے سکتہ نہیں ہو رہا۔ قاعدہ تو وہی ہے جہاں پر قرآن مجید میں سکتہ لکھا ہوا ہے، جہاں سکتہ کا حکم ہمیں علماء نے دیا ہے، اس کے علاوہ اگر جہاں سکتہ لکھا ہوا نہیں اور ساکن حرف کے بعد حمزہ آ جا رہا ہے وہاں آپ اگر سکتہ کر رہی ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ لفظی سکتہ کہا جائے گا۔ یہ سکتہ کرتے وقت حرف مدغم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے من راق وغیرہ، حرف مدغم کو ظاہر کرنا ہے، مطلب نون جو ہے یہ حرف مدغم ہے کیونکہ اس کا ادغام ہو رہا ہے۔ یہ جو قیلا من راق ہے یہ پوری آیت جہاں پر سکتہ ہوتا ہے، تو یہاں آپ جب سکتہ کریں گی آپ کو رکنا تو ہے نا، اور نون میں غنہ جب آپ کرتی ہیں تو اس وقت بھی رکتے ہیں، تو یہاں آپ کو مدغم کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور ادغام جب آپ کرتی ہیں تو ادغام میں غنہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ادغام ہو رہا ہے یہ را پر ہو رہا، اور را اور لام پر جب بھی ادغام ہوتا ہے تو وہ ادغام تام ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، من راق پڑھنا ہے، من راق، نون کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے؟ نون میں یہاں پر غنہ آپ کا ظاہر نہیں ہوگا بلکہ نون کو صاف صاف پڑھا جائے گا، من راق، اس طرح پڑھیں گے۔ من پہ رک جائیں گے 2-3 سیکنڈ کے لیے بغیر سانس توڑے اور پھر پڑھیں گے راق۔ آگے محل وقف پر سکتہ جائز نہیں، یعنی جس جگہ وقف کرنے کی علامت بنی ہوئی ہے وہاں آپ سکتہ نہیں کر سکتی، البتہ جن علامات وقف پر سکتہ مرسوم ہے وہاں جائز ہے، یعنی جہاں پر وقف کی علامت بھی بنی ہے اور سکتہ بھی لکھا ہوا ہے، تو دونوں چیزیں جب ایک ساتھ آ گئی ہیں تو پھر وہاں آپ سکتہ کر سکتی ہیں۔
اسی طرح آیات پر بھی سکتہ جائز ہے، یعنی آیت بنی ہوئی ہے اور آیت کے اوپر اگر سکتہ لکھا ہوا ہے تو وہاں بھی آپ اگر سکتہ کرتی ہیں تو جائز ہے، لیکن جہاں پر سکتہ لکھا ہوا نہیں ہے، صرف وقف کی علامت بنی ہے، تو اس جگہ پر آپ سکتہ نہیں کر سکتے۔ آیات پر روایتاً سکتہ جائز نہیں، اگر بلا لحاظ روایات سکتہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آیت جو ہوتی ہے قرآن کی تو ان پر روایتاً سکتہ جائز نہیں، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ سکتہ کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے، یہ روایت سے ثابت ہے، کسی بزرگ سے ثابت ہے، کسی عالم سے ثابت ہے، روایت نہیں کہا جائے گا اس کو۔ آیت پر روایتاً سکتہ جائز نہیں، اگر بلا لحاظ روایات سکتہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر آپ سکتہ کر دے رہی ہیں اور آپ یہ نہیں کہتی کہ فلاں سے یہ ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، تب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ فلاں سے ثابت ہے تو آپ نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ یہ نہیں کہتی ہیں، کسی کی طرف مروی نہیں کرتی ہیں، تو جب تک آپ کسی کی طرف اس کو مروی نہیں کریں گی، روایت نہیں کریں گی، تب تک سکتہ کرنا جائز ہوگا آیت کے اوپر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ آیت جہاں پر بھی ہوتی ہے، جیسے مان لیجیے الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ الحمدللہ رب العالمین کی جو آیت ہے، مان لیجیے اگر اس کے اوپر سکتہ نہیں ہے، سکتہ تو ویسے ہے ہی نہیں، تو یہ آیت جو ہے اس پر اگر آپ سکتہ کر دیتی ہیں اپنی طرف سے اور کہتی ہیں کہ فلاں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر سکتہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کسی سے بھی ثابت نہیں ہے اور آپ خود کر رہی ہیں اپنی مرضی سے، تو کسی دوسرے پر یہ الزام لگانا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور دیکھ لیں، سکتہ کی علامت سین ہے، ٹھیک ہے، سین کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے اور کہیں کہیں پورا سکتہ لکھا ہوتا ہے، آیت پر ہو یا بلا آیت، چاہے آیت کے اوپر سین لکھی ہو چاہے کہیں پر بھی بیچ میں لکھی ہو، لیکن درمیان آیت میں سکتہ نہ مرسوم ہو تو نہ کرنا چاہیے، یعنی آیت کے درمیان میں اگر نہیں لکھا ہوا ہے سکتہ تو وہاں پر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ تو یہ 10 باتیں تھی سکتہ کے حوالے سے فی الحال جو میں نے پڑھائی ہیں، ان کو یاد کیجیے اور انشاءاللہ باقی جو رہ گئی ہیں وہ اگلے سبق میں پڑھا دیا جائے گا۔